اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان محمدا عبده ورسوله وقال الله تعالى كيف تكفرون بالله كنتم امواتا فاحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم اليه ترجعون وقال الله تعالى الله يتوفى الانفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الاخرى الى اجل مسمى ان في ذلك لآيات لأولي الألباب قالوا ربنا أمتنا سنتين وأحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل وقال الله تعالى الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وقال الله تعالى وللآخرة خير لك من الأولى. اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ تم کیسے جھٹلاتے ہو اللہ کو، کیسے تم کفر کرتے ہو اللہ کے ساتھ، کہ تم مردہ تھے، اس نے تمہیں زندگی دی، پھر تمہیں موت دے گا، پھر تمہیں وہ زندہ کرے گا اور اسی کی طرف تم جمع کیے جاؤ گے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا قرآن میں کہ اللہ لے لیتا ہے، قبض کر لیتا ہے روح ان لوگوں کی جو مر جاتے ہیں اور ان کو بھی جو نہیں مرتے ہیں لیکن نیند میں، اور لیکن اللہ تعالیٰ بھیج دیتا ہے ان کی روحوں کو جو مر چکے، جو فیمسک التی قضا علیہ الموت ویرسل الاخری الی اجل مسمى، اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں ان روحوں کو جن کے لیے اللہ نے قضا کر دی موت، اور باقی کی روح کو اللہ تعالیٰ بھیج دیتے ہیں واپس ایک مقرر وقت کے لیے. ان میں نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل رکھتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کہیں گے قالوا ربنا امتنا سنتين واحييتنا سنتين فاعترفنا بذنوبنا فهل إلى خروج من سبيل، اور وہ کہیں گے کہ ہاں اے ہمارے رب، آپ نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 زندگیاں دی، ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے، کوئی ہے سبیل یہاں سے نکلنے کی. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، وہ اللہ ہے جس نے موت اور زندگی کو پیدا کیا تاکہ دیکھے کہ تم میں سے کون اچھا عمل کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، اور آخرت پہلی سے بہتر ہے. پہلی اولا قرآن میں لکھا ہے، تو آخرت کی زندگی اور پہلی زندگی، یہ 2 زندگیاں جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے. اور یہ ان ساری آیتوں کا مرکز ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں 2 زندگیاں دی ہیں صرف، اور 2 موتیں، اور موت پہلے ہے زندگی بعد میں. کیسے کہ جب تک اللہ تعالیٰ نے سارے انسانوں کو، جب اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا آدم علیہ السلام سے، ان کی روحوں کو پیدا کیا، پھر اللہ تعالیٰ کو ایک جگہ جمع کر کے کہا الستُ بربکم، کیا میں نہیں ہوں تمہارا رب؟ اور سب نے کہا قالوا بلا، کیوں نہیں. تو ساری روحوں نے اللہ کے کام کو، اللہ کو ایک مانا، اور اس کے بعد وہ روحیں آتی گئی ہیں دنیا میں. الگ الگ جسم اللہ نے پیدا کیے ماؤں کے پیٹوں میں اور ماؤں کے رحم میں، اور 4 مہینے کی جب ہو جاتا ہے بچہ ماں کے پیٹ میں تو پھر اللہ تعالیٰ اس میں روح ڈال دیتے ہیں. تو 4 مہینے تک وہ بچہ مردہ ہے موت کی حالت میں، کیونکہ موت کی ڈیفینیشن ہے جب روح اور جسم ساتھ نہ ہو، اور جب روح اور جسم ساتھ ہو جائے یہ زندگی کی ڈیفینیشن ہے. تو 4 مہینے کا بچہ اس کے بعد وہ زندہ ہو جاتا ہے، تو پہلی زندگی شروع ہو گئی. اور اس سے پہلے کی زندگی ساری موت تھی. جب ہمارے ذرات زمین میں تھے، ہمارے ماں باپ کے جسم میں تھے، سیلز تھے، ہم لوگ مٹی میں تھے، پانی میں تھے، ہم سارے اس وقت موت کی حالت میں تھے. اور پھر اللہ نے 4 مہینے کی حاملہ عورت کے اندر پیٹ میں بچے کو زندہ کر دیا. یہ پہلی زندگی شروع ہو گئی. پھر 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہوگا، دنیا میں آئے گا، اور جب ملک الموت کو اللہ تعالیٰ بھیجیں گے پھر اس کو موت آ جائے گی. اس سے پہلے موت نہیں آئے گی. تو یہ دوسری موت ہوگی. اس کے بعد کوئی اور موت نہیں آنی ہے. اور اس کے بعد ایک ہی زندگی باقی ہے جو قیامت کے دن آئے گی، اور اس سے پہلے کوئی زندگی نہیں آئے گی. تو بہت سے لوگ اگر یہ عقیدہ رکھتے کہ جیسے ہماری امی کی قبر ہے پیچھے، جہاں ہم روز آتے ہیں، ہم فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، ان کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ انہیں ان کی مغفرت کر کے ان کو جنت الفردوس میں بلند و بالا درجہ عطا فرمائے. تو ہماری والدہ کی روح اب آسمانوں میں ہے، اس زمین کی قبر میں نہیں ہے. دو چیزیں اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو پیر میں پیدا کیا ہے. انسان، مرد، اچھا برا، سیاہ سفید، ہر چیز کا اللہ نے جوڑا بنایا ہے. تو قبر کے بھی جوڑے ہیں. 2 قبریں، ایک قبر ہے جسم کی جو ہمارے پاس ہے، اور ایک قبر ہے روح کی جو اللہ کے پاس. جو روح کی قبر ہے وہ علیون میں ہے، جو سورۃ المطففین میں لکھا ہوا ہے، جو پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان تک کہیں بھی اللہ تعالیٰ اس کو
اعزاز دے سکتے ہیں اس کی اعمال کے حساب سے. پہلا آسمان منیمم ہے جہاں سارے بلیور کی روح جا سکتی ہے، اس کے بعد دوسرا، تیسرا، چوتھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم موسیٰ علیہ السلام کی روح سے 6 آسمان میں ملے تھے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابراہیم علیہ السلام کی روح سے 7ویں آسمان کے اوپر ملے تھے. تو ہم اللہ سے امید کرتے ہیں کہ ہماری امی کی روح مبارک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ 7ویں آسمان کے اوپر لے جائے. تو زمین کے اندر روح نہیں ہوتی ہے، نہ واپس آتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ روح قبض کر لیتے ہیں جن کو اللہ موت دے دے، جن کو اللہ تعالیٰ نیند میں اللہ تعالیٰ ان کی روح قبض کر لیتے ہیں. لیکن نیند میں آدھی روح قبض ہوتی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی نے کہا ہے النوم نصف الموت، نیند آدھی موت ہے. تو قبض بھی روح آدھی ہوگی، جب موت ہوگی تو پوری روح قبض ہوگی. تو اسی لیے انسان ایسا لگتا ہے کہ مرا ہوا لگتا ہے آدھا وہ نیند میں. لیکن جب موت آ جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ پوری روح قبض کر لیتے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَيُمْسِكُ الَّتِي قَضَىٰ عَلَيْهَا الْمَوْتِ، ہم روک لیتے ہیں جن کے لیے ہم نے قضا کر دی موت. وَيُرْسِلُ الْأُخْرَىٰ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى، لیکن جو سوئے میں ان کی روحیں واپس چلی جاتی جو آدھی اللہ نے قبض کی تھی. سو آدھی پاور، آدھی طاقت واپس چلی جاتی ہے، وہ بندہ پھر سے زندہ ہو جاتا ہے، کھڑا ہو جاتا ہے. اسی لیے ہم جب سوتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ بسمک اللہم اموت و احیا، میں آپ کے نام سے اللہ میں مرتا بھی ہوں اور جیتا بھی ہوں. وہ جب اٹھتے ہیں تو ہم یہ دعا کرتے ہیں الحمدللہ الذی احیانا بعد ما اماتنا والیہ النشور، کہ سب تعریف ہے اللہ کے لیے جس نے ہمیں زندہ کیا بعد اس کے کہ اس نے ہمیں موت دی، اور اسی کی طرح ہم نے لوٹ کے جانا ہے. تو فیمسک التی قضاء الموت، اللہ تعالیٰ روک لیتے ہیں. جب فرشتے آتے ہیں تو روح کا کفن لے کر آتے ہیں، اور ہم جسم کا کفن لاتے ہیں، کفن میں لپیٹتے ہیں نلا دھلا کے. فرشتے اس روح کو نلا دھلا کے روح کو کفن پہنا دیتے ہیں. اگر اچھی روح ہے تو اچھا اور نورانی کفن، اور اگر بری روح ہے تو گندا اور غلیظ کفن. تو جب وہ گندی روح کو لے کے جاتے اوپر کفن میں، گندے کفن میں لپیٹ کے، تو جہاں سے نکلتے لوگ کہتے ہیں کتنی بری روح ہے، وہ کتنی بدبودار روح ہے. اور جب آسمان کے دروازے پہنچتے پہلے آسمان کے، تو دروازے نہیں کھلتے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ کافروں کے لیے، برے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے نہیں کھولتے. لیکن جب اچھی روح ہوتی ہے تو فرشتے اس کو اچھے کفن میں لپیٹ کے لے جاتے ہیں. تو جہاں سے نکلتی ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ کتنی اچھی روح ہے اور کتنی اچھی خوشبو ہے. پھر پہلے آسمان کے وہ دروازے کھل جاتے ہیں اور وہ روح پر چلی جاتی ہے. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مدینے میں نہیں ہے، جیسے لوگ سمجھتے ہیں کہ ہمارے نبی مدینے میں زندہ ہو کے وہ زندہ درگور ہے، جیسے وہ ان کے زمانے میں لوگ اور بچیوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. ہمارے نبی کی روح 7ویں آسمان کے اوپر ہے. اور جب ہم سلام کرتے ہیں مدینے جا کے تو اللہ تعالیٰ فرشتوں کو بھیج دیتے ہیں سلام لے کے، وہ ہمارا ان کو پہنچا دیتے ہیں. اگر ہم ہماری امی کی قبر پہ جاتے ہیں السلام علیکم اہل قبر پڑھتے ہیں تو یہاں فرشتے مقرر ہیں جو ہماری امی کو سلام پہنچا دیں گے. تو قبروں میں روح نہیں آتی ہے، قرآن میں ثابت ہے. وہ قرآن میں صاف لکھی ہوئی 2 موتیں، جیسے سورۃ 40 نمبر کی سورت کی 11 نمبر آیت میں آپ چیک کر سکتے قرآن کھول کے، اس کا ترجمہ پڑھ لے کسی بھی زبان میں. قالوا ربنا امتنا سنتین واحیت سنتین فاعترفنا بذنوبنا فهل لنا خروج من سبیل. وہ کہیں گے، کفار کہیں گے جو جہنم میں ہوں گے کہ ہمارے رب آپ نے ہمیں 2 موتیں دی اور 2 زندگیاں دی. ہم اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، کوئی ہے سبیل یہاں سے نکلنے کی؟ تو اللہ تعالیٰ خود کہہ رہے ہیں، قرآن میں بتا رہے ہیں ہمیں کہ کافر جنم میں 2 موتیں 2 زندگیاں کہیں گے. تو اگر قبر میں روح واپس آ جائے تو یہ 2، پھر قیامت کی تیسری زندگی. تو 3 زندگیاں قرآن کا انتقال ہو جائے گا. جو یہ کہے گا 3 زندگیاں وہ قرآن کو نہیں مانتا ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، کہ آخری پہلے سے بہتر ہے، اولا سے بہتر ہے. تو آخرت کی زندگی اور یہ پہلی زندگی، ہماری صرف 2 زندگیاں ہیں. کہ اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں سبحان الذی خلق الازواج کلھا، کہ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے. تو ہماری زندگی کے بھی 2 جوڑے، ہماری قبر کے بھی 2 جوڑے. ایک جوڑے یہ قبر یہاں اور ایک قبر اوپر. جو کافر ہیں، جو برے لوگ ہیں، ان کی قبر آسمان سے نیچے کہیں پہ بلیک ہول میں کہیں پہ اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے، لیکن زمین پہ نہیں ہے، اس کائنات میں برے لوگ کی روح. اور اچھے لوگ روح پہلے آسمان سے اوپر چلے جاتے. یہ پہلا آسمان کے اوپر 7 آسمان 6 آسمان ہو رہے، ٹوٹل 7 آسمان ہیں. اور یہ پہلا آسمان جس کو ہم کائنات کہتے ہیں، اس کی جو سائز ہے 1,86 ارب لائٹ ایئرس. یعنی ہم اسپیڈ آف دا لائٹ سے ہم 1,146 ارب سال تک بھی اگر ٹریول کریں تو یہ کائنات میں ایک چکر لگا سکتے ہیں ہم. 186 ارب سال اسپیڈ آف دا لائٹ، روشنی کی رفتار ہے جو 3 لاکھ کلومیٹر پر سیکنڈ ہے. اتنی بڑی کائنات نے بنائی، اللہ نے بنائی. اس سے اوپر پھر 1 2 6 آسمان اور ہے، ٹوٹل 7 آسمان. اس کے اوپر اللہ کا عرش ہے جس سے اللہ تعالیٰ پوری دنیا کو کنٹرول کرتے ہیں. اور عرش کے اوپر میں لوح محفوظ ہے جہاں پہ اللہ تعالیٰ نے ساری پروگرامنگ جس کو ہم تقدیر کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے رکھی ہوئی ہے. تو یہ
جو کہتے ہیں کہ قبر روح میں آتی ہے، نعوذ باللہ، وہ قرآن کے خلاف یہ بات کرتے ہیں۔ قبر میں روح نہیں آتی ہے، قبر کی روح کی قبر الگ ہے اور جسم کی قبر الگ ہے۔ جسم کی قبر میں جسم ہے جس کا ہمیں اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ اس کو مٹی میں دفن ہو۔ عقیدہ غلط ہے، اس لیے پھر قبروں میں لوگ کمرے بنا دیتے ہیں، جیسے آج کل پاکستان میں کوٹری بنا دیتے ہیں۔ پھر یہ خیال ہوتا ہے کہ روح آئے گی، پھر یہ جو میت ہے، یہ جو جسم ہے، یہ پھر زندہ ہو جائے گا، پھر وہ بیٹھ جائے گا، اور قرآن کو انکار کر دیتے ہیں۔ جو سوال جواب ہے وہ روح سے ہوتے ہیں، روح کی قبر میں ہوتے ہیں۔ علیون میں ہے یا سجین میں ہے؟ علیون جو بہت اونچی جگہ ہو گئی آسمان کے اوپر، اور سجین کہتے ہیں جیل کو، جیل نما جگہ، جہاں پہ فرشتہ آ کے سوال جواب کریں گے۔ وہ من ربک من دونک من نبیک کا جواب نہیں دے گا، پھر اس کو اللہ تعالیٰ سزا دیں گے اس کی روح کو۔ اور جسم جو ہوگا، جو اچھی روح ہوگی وہ علیون میں ہوگی، وہ سوال جواب دے گی، پھر اس کی روح کو راحت ملے گی۔ لیکن شہید کو ایک اعزاز دیا اللہ نے کہ اس کی روح اسی وقت جنت میں چلی جاتی جب اس کا انتقال ہو جائے، کہ وہ اللہ کے راستے میں شہید ہو گیا۔ تو یہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جسم میں پھر روح ڈال دیں گے اور پھر وہیں عذاب شروع ہو جائے گا اسی قبر میں، دنیا کی قبر میں، تو پھر پھر قیامت کا دن کس لیے ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ کیوں جج بنیں گے، حاکم بنیں گے اس دن، اور سب کے ججمنٹ کریں گے؟ پھر حکم ہوگا کہ یہ اس کے گواہ لاؤ، اور گواہ کے بعد اس کو سزا ملے گی۔ پھر اللہ تعالیٰ اگر زندہ کر دے تو ایسے ہی ہوگا کہ پولیس والے تھانے میں لے گئے اور اس کو سزا دے دی، کورٹ میں نہیں لے گئے۔ تو جب کورٹ ہوگی تو پھر اس کے بعد سزا ملے گی، کورٹ سے پہلے سزا نہیں مل سکتی۔ یہ غلط عقیدہ ہے۔ اور ہمیں قرآن کے اندر میں یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ کیسے ہم نے جو جس کا انتقال ہو جائے کیسے ہم نے دفن کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے بیٹے جس کو شہید کیا گیا، قابل کو حابیل نے شہید کیا، قابل کو حابیل نے شہید کیا، تو قابل کو نہیں پتا تھا کہ اپنے بھائی کی لاش کے ساتھ کیا کرنا، تو وہ شہید بھی تھا، دنیا کا پہلا شہید بھی تھا، اللہ کے نبی آدم علیہ السلام کا بیٹا بھی تھا۔ تو اس کو اللہ تعالیٰ نے نہیں کہ کیسے دفن کرنا ہے، تو اللہ نے 2 کوے بھیجے، ایک کوے نے دوسرے کو مارا اور اس کو پھر دفن کر کے دکھایا، مٹی کو کھود کے کیسے دفن کرو۔ پھر قابل نے ایسے دفن کیا۔ تو اللہ کے نبی کا بیٹا اور پہلا دنیا کا شہید وہ مٹی میں دفن ہوا، کہ اللہ نے ہمیں مٹی سے بنایا، ہمیں مٹی میں واپس دینا چاہیے۔ سلیب میں چنا دینا، دیوار میں چنا دینا، یا پتھر میں چنا دینا، یا پلائی ووڈ لکڑی لگا دینا، یہ مٹی کی عزت نہیں ہے۔ اور جو لوگ سلیب بنا کے اس میں باڈی ڈال دیتے ہیں، جسم کو ڈال دیتے ہیں، تو 3-4 دن کے اندر وہ پوری قبر کیڑوں سے بھر جائے گی، سانپ بچھوں سے بھر جائے گی، اور وہ اس کو کفن کو کھائیں گے اور باڈی کو، جسم کو کھا جائیں گے کیڑے۔ جیسے پارسی ہوتے ہیں، اپنی لاش کو، وہ باڈی کو وہ کفن پہنا کے نماز پڑھ کے پھر وہ کنویں میں ڈال کے، تو کنویں میں اس کو پرندے گدھ کھاتے ہیں۔ تو آج مسلمان اپنے چاہنے والوں کی لاشوں کو، جسموں کو قبروں میں ڈال کے سلیب لگا کے کمرہ بنا دیتے ہیں، جہاں پہ پھر کیڑے پہنچ کے اس کو کھاتے ہیں۔ تو پارسی کی طرح وہ گدھوں کو نہیں، کیڑوں کو کھلا دیتے ہیں جسم کو۔ تو جو صحیح طریقہ جو قرآن میں لکھا ہوا ہے، اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے سورہ مائدہ آیت نمبر 31 میں، کیا قابیل نے حابیل کو کس طرح دفن کیا، وہ اللہ تعالیٰ نے کوے سے بتایا۔ اگر سلیب لگانا ہوتا، پتھر لگانے ہوتے، یا لکڑی یا پلائی ووڈ لگانی ہوتی، تو پھر اللہ فرشتوں کو بھیجتے اور وہ پھر سمجھاتے قابل کو کیسے کرو تم۔ لیکن کوے سے سمجھایا، کوے نے دفن کر کے دکھایا کہ ایسے دفن کرنا ہے۔ تو بہت سے لوگ اعتراض کرتے کہ نہیں، ایسے نہیں ہونا چاہیے، مٹی میں نہیں دفنانا چاہیے، مٹی لگنی نہیں چاہیے، بلکہ کہتے ہیں تو یہ غلط کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں منا خلقناکم منا نعیدکم منا نخرجکم تارۃ اخری، کہ ہم نے تمہیں اس مٹی سے نکالا، اس مٹی میں تم واپس جاؤ گے، اس مٹی سے ہم تمہیں قیامت کے دن نکالیں گے، آخرت میں نکالیں گے۔ تو یہ ساری قرآن کی باتیں ہیں، کلیئر ہیں۔ 2 زندگیاں ہیں، 2 موتیں ہیں، قبر میں کوئی زندگی واپس نہیں آتی ہے۔ قبر کی جسم کی قبر الگ ہے، روح کی قبر الگ ہے۔ اور جہاں کہیں بھی میت لکھا ہوا ہے حدیث میں، تو میت کا مطلب روح ہی ہوتا ہے، جسم نہیں لکھا ہوا ہے کہ جسم زندہ ہو جائے گا، جسم کو عذاب ہوگا، نہیں، میت لکھا ہوا ہے۔ تو میت یا تو علیون میں ہے، جو پہلے آسمان سے لے کے 7ویں آسمان پہ، یا پھر سجین میں جو پہلے آسمان کے نیچے اللہ تعالیٰ نے ایک جیل نما جگہ رکھی جہاں پہ بری روحیں رکھی جاتی ہے۔ اور روحیں کوئی دنیا میں نہیں آتی ہے، نہ قبر میں آتی ہیں۔ یہ ساری افسانوی اور جھوٹی باتیں ہیں جو لوگوں نے گھڑی ہیں۔ اگر ہم آ کے سلام بھی کرتے تو سلام اللہ تعالیٰ پہنچاتے ہیں روحوں کو۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، جس میں نے کہا کہ ان کی روح مبارک، ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ وہ 7ویں آسمان کے اوپر ہے، اور بہت ایک اعزاز کے ساتھ میں، اور بہت آنر اور رسپیکٹ کے ساتھ میں۔ تو یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روح مبارک مدینے میں قبر میں مدفون ہے اور باڈی میں ہے، تو اس کا مطلب کہ ہمارے نبی نعوذ باللہ زندہ درغور ہیں، جو وہ روکتے تھے
کہ بچوں کو زندہ درگور مت کرو. آج امت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زندہ درگور مانا ہوا ہے. تو یہ ساری باتیں ہیں جو ہمیں بتانی چاہیے. کھول کھول کے قرآن کو سمجھے, قرآن کو پڑھے, ہر چیز کے اندر لکھی ہوئی ہے, اور ان قسم کی باتوں سے بچا جائے. جو زمین میں جو جسم کی عزت ہے وہ مٹی سے بنا ہے, اس کو مٹی میں ڈالنا عزت ہے. اگر اس کو دیوار میں چنو گے, سلیب لگاؤ گے, بہت بڑی بری بات ہے کہ ایک باڈی کو مٹی نہیں لگنے دی گئی اور اس کو دیواروں میں چن دیا, یا پھر اس کو پتھر لگا کے بند کر دیا, یا پلائی ووڈ یا لکڑی لگا کے بند کر دیا. یہ تو عیسائی کرتے ہیں کہ تابوت میں دفن کرتے ہیں, مٹی نہیں لگنے دیتے ہیں. ہمارا تو یہی ہے جو ہم قرآن میں ہم نے دیکھا ہے کہ قابیل نے حابیل کو کس طرح دفن کیا. اللہ نے اس کو ہمیں طریقہ بتایا کہ کس طرح دفن کرنا ہے. پھر سارے صحابہ اسی طریقے سے دفن ہوئے, سارے انبیاء اسی طریقے سے دفن ہوئے. سب کو معاذ تھے, جب ان کو دفن کیا تو کہا کہ مٹی نے اس کو ان کو بھینچا ہے. تو مٹی لکھا ہوا ہے حدیثوں کے اندر بھی. تو یہی سنت طریقہ, یہی قرآن کا اور یہی سنت طریقہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے اور ہمارے گناہوں کو معاف کریں. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. یا اللہ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. آمین. یا اللہ ہمارے رب دنیا شاہد دیجیے, ہمیں آخرت میں شاہد دیجیے, ہمیں آپ کے غصے سے اور جہنم کے عذاب سے بچائیے. اللہ پاک ہم کی رضا اور جنت فردوس میں ہمارا درجہ فرمائے. اللہ پاک ہمیں معاف فرمائے. اللہ پاک ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہماری والدہ کی مغفرت فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک بچوں کو اور دنیا کے بچوں کو خیر حافظ لمبی عمر عطا فرمائے. اللہ پاک ہمارے ذریعے سے آپ کے پیغامات کو پوری دنیا میں چاہیے. ہم سے اچھائی مانگتے ہیں جو آپ کے نبی اور تمام نے کنوں سے آپ سے مانگی. امین. یا اللہ پاک ہم کیوں نہ چاہتے ہیں دعاؤں برائے آپ کی شرح سے انسان کے نبی اور تمام نے کنوں آپ کی پناہ چاہیے. امین. اللہ پاک تمام دعاؤں کو قبول فرمائے, جو مانگی ہو جو نہیں مانگی ہوگی. امین. اللہم صلی اللہ علیہ وسلم. الحمدللہ. Thank you for watching, and please don't forget to share, like, subscribe, and comment.